بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابت اور خیر کے معاملہ میں سب سے زیادہ صحیح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے رمضان میں ملتے۔ جبرائیل علیہ السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان شریف کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ جب حضرت جبرائیل آپ سے ملنے لگتے تو آپ چلتی ہوا سے بھی زیادہ بلائی پہنچانے میں صحیح ہو جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1902۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی ایک ڈال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1904۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی صاحب طاقت ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نظر کو نیچی رکھنے اور شرمگاہ کو بدفعلی سے محفوظ رکھنے کا یہ ذریعہ ہے، اور کسی میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ وہ اس کی شہوت کو ختم کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1905۔ اے اللہ ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔